کہ ایم کیو ایم پر 19 جون 1992 کو بریگیڈیئر آصف ہارون نے پنجاب سے صحافیوں کو بلایا تھا اور اس نے دعویٰ کیا تھا کہ ایم کیو ایم کے دفتر سے جینا پور کے نقشے برآمد ہوئے، اور پھر 17 سال کے بعد بریگیڈیئر امتیاز احمد آ کے یہ انکشاف کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے دفاتر سے کوئی جینا پور کے نقشے نہیں ملے، اور یہ سب کچھ ایک ٹوپی ڈرامہ تھا۔ کیا ہوا؟ ان کرداروں کا کیا ہوا جنہوں نے اس جھوٹے الزام کی بنیاد پر پوری مہاجر قوم پر لشکر کشی کر دی؟ بے گناہ مہاجر نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل کر دیا، بے گناہ مہاجر نوجوانوں کو سرکاری عقوبت خانوں میں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا کر عمر بھر کے لیے معزول کر دیا۔ درجنوں بے گناہ مہاجر نوجوان جن کو گرفتار کیا گیا تھا، وہ آج کے دن یعنی 19 جون 1992 کے آپریشن کے دوران ان مہاجر نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا اور لاپتہ کر دیا گیا، اور وہ آج کے دن تک لاپتہ ہیں۔ یہ میڈیا ٹرائل ایم کیو ایم کا کر کے، مہاجروں پر لشکر کشی کر کے، پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی کے سفاک فوجی جرنیلوں، کرپٹ فوجی جرنیلوں نے جو گھناؤنا کردار کیا ہے، یہ پاکستان کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے۔ اس لیے کہ الطاف بھائی کوئی اپنے خاندان کے لیے اور اپنی ذات کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے تھے۔ الطاف بھائی کی 46 سالہ جدوجہد پاکستان کی صحیح معنوں میں ترقی کی جدوجہد تھی۔ الطاف بھائی پاکستان کے غریب اور متوسط طبقے کے عوام کو بااختیار بنانا چاہتے تھے، بلکہ چاہتے ہیں۔ الطاف بھائی پاکستان کی خواتین کو مردوں کے برابر حقوق دلوانا چاہتے ہیں۔ الطاف بھائی چاہتے ہیں کہ پاکستان سے فرسودہ جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ ہو اور پاکستان کے غریب عوام کے ہاتھوں میں حق حکمرانی آ جائے۔ الطاف بھائی یہ چاہتے تھے کہ پاکستان سے مذہبی انتہا پسندی کا خاتمہ ہو۔ الطاف بھائی چاہتے تھے کہ پاکستان میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی پھیلے، اس کو فروغ حاصل ہو۔ الطاف بھائی چاہتے تھے کہ پاکستان میں مذہبی اقلیتیں اور سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں، اپنی عبادت گاہوں میں جا سکیں۔